ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن سے راضی ہیں اگر جے یو آئی فے، تو یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں اور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب چھوڑ کر جے یو آئی ایک بڑی طاقت رہی ہے ماضی میں، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ لوکل باڈیز کا جب الیکشن ہوا تھا تو جے یو آئی نے پورا کا پورا کے پی کے کا جو پہلا سیشن ہوا تھا اس میں بہت بڑی وکٹری حاصل کی تھی۔ لوکل باڈیز الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں عام ماسس لوگ ہوتے ہیں اور بڑی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں اس کی پارٹی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ٹی ایل پی ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اسٹریٹ پاور ہے، جماعت اسلامی ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے، لوگ اس کے ہیں، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک بڑی قوت ہے، لیکن دینی سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں جیتنے نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ اگر جیت یا ہار کا فیصلہ کے پی کے کی بنیاد پہ کیا جائے تو لوکل باڈیز الیکشن دیکھ لیں اور ماضی کے الیکشن دیکھ لیں، بلوچستان کا الیکشن دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں پر وہ ہمیشہ جیتتی رہی ہے، پنجاب میں ان کی انٹری نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ پاور کسی کی ہے تو وہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ دیکھیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، فرض کیجئے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے تو بڑی مشکلات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اکیلے ثابت کیا تھا جب پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ان سے وعدہ کر کے دھوکہ کیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے بتا دیا تھا، اسلام آباد آئے تھے اور لاکھوں کا مجمع کھڑا تھا، ان کے ورکر ان کے لوگ جو ہیں وہ مولانا صاحب کی زبان پر باہر نکلتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی اسٹریٹ پاورز رکھتی ہے۔ دوسری طرف عزم استحکام جو مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کی تو جنگ ہے، ان ایریاز میں جہاں یہ جنگ لڑنے جا رہی ہے فوج، وہاں پر یا تو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے، یا آپ کو قوم پرست زیادہ ملیں گے، یا آپ کو جمعیت علماء اسلام کے لوگ زیادہ ملیں گے، اور اس طرح جمعیت علماء اسلام کا بڑا وہاں گرپ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیٹ میں بھی پارلیمنٹ میں نہ رکھتے ہوں تب بھی ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، بہت سی جگہ سے ہرایا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہرانے والے تو کے پی کے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کے پی کے میں ان کے ووٹ نہیں ہیں تو وہ ماضی کے سارے الیکشن دیکھ لیں اور ریسنٹلی بلدیات دیکھ لیں اور پھر بلوچستان دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اتنے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی وقت انگیج ہو جائیں گے موجودہ حکومت سے، اور 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ یہ دھاندلی شدہ ہے۔ اس الیکشن میں ان کو وہ واضح طور پر ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مولانا فضل الرحمان کو مائنس کسی صورت میں نہیں کرے گی۔ اس کا فائدہ مولانا فضل الرحمان، اسی لیے پی ٹی آئی، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ریزسٹنس ہے وہ مولانا کی جانب سے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے، یا پی ٹی آئی؟ جی مولانا صاحب کی طرف سے، ورنہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے تو بہت بڑی آفر ہے۔ اگر مولانا ساتھ دے دیں تو سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ماضی میں کیا ہے۔ تو دیکھیں اسٹریٹ پاورز کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گلگت و بلتستان میں گھسے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پر موجود ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے۔ ابھی عزم استحکام کے لیے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے گا۔ ظاہر ہے مجھے اگر آپ نے مجھ سے سیٹ چھینی ہے اور میں نے لوکل باڈیز میں دی ہے اور ماضی میں سیٹ دی ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یہ 2024 کا الیکشن لوگ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کہتی ہے اس نے ہرایا ہمیں کے پی کے میں، پی ٹی آئی تو اوور آل پاکستان کی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر جگہ سے جیتی ہوئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا ہے تو یہاں تک ہوا ہے۔ ون لاسٹ تھنگ، یہ دونوں پچ پہ، لیکن مولانا صاحب کو پچ کے دونوں سائڈز پہ کھیلنے پر اس کا آؤٹ کم کیا کس حد تک نکل سکتا ہے؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب انگیج ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ موجودہ حکومت سے ان کی قربت ہے، نواز شریف صاحب سے بالکل ان کی، نواز شریف صاحب جس دن ان کو مدعو کریں گے وہ چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا آگے بڑھنا میں نہیں سمجھتا، ان کی لڑائی پی ٹی آئی سے، کیونکہ سیٹیں چھینی ہے پی ٹی آئی نے، وہاں سے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ نے ریزی کر کے جو جتوایا ہے وہ پی ٹی آئی کو جتوایا ہے،
ورنہ علی امین گنڈاپور کی کیا اوقات ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے زیرک سیاستدان کا مقابلہ کرے اور جیت جائے. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سیٹ ہاری ہے جو ان کی پرماننٹ سیٹ تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل آپ کو صرف دوسری جگہ نظر آتا ہے, مثلا ادھر نظر نہیں آتا ہے کہ مولانا کو کیوں ہرایا گیا ہے, یا تحریک لبیک کو جیتنے نہیں دیتے ہیں, یا کراچی سے جماعت اسلامی جیت چکی تھی اس کو جیتنے نہیں دیا گیا, MQM کو آپ نے جیت دے دی. تو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب بالکل بہت زیرک سیاستدان ہیں. اس موقع کا وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. اور دو ایشوز پہ, ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ انگیج نہ ہوں, اور دوسرا عزم استحکام کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ان کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے دو دفعہ ان کو انگیج کیا ہے. اور میں جتنا میں جانتا ہوں آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اس وقت پاکستان کے ایک بہترین سیاستدان ہیں. وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے اور نہ موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز ہونے دیں گے. چلیں جی, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.